جی السلام علیکم. یہ ویڈیو ٹیکنیکل سکل سیکھنے کی نہیں ہے. اس ویڈیو میں مجھے ذرا تھوڑی سی دماغ کی تاریں ہلانی ہیں. اپنا مشاہدہ جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں بات کرنی ہے. کھلے دل سے، کھلے دماغ سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. کچھ ایشوز ہیں سوشل فیبرک سے ریلیٹڈ. اس کے مورل کولیپس سے پہلے اگر آپ آواز لگا لیں اور اس کی نشاندہی کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ یو ہیو پلیڈ یور پارٹ. باقی تو جو ہونا ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے. جو عوام کا فیصلہ ہے، جو لوگوں کی سوچ ہے، اس کو تو آپ سٹیئر اراؤنڈ نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن جو میرا مشاہدہ میں اس کے بارے میں بات ضرور کر سکتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے بات کرنی چاہیے. کچھ چیزیں ہماری آئی ٹی اسپیس میں پروان چڑھی جا رہی ہیں. سب سے پہلے بات مجھے کرنی ہے موٹیویشن سے. اب آپ پوسٹ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہتھے چڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے سیکھ لے. اور پھر وہ ہر کوئی کاپی پیسٹ. سوشل فیبرک ہے ہی ایسا، سوشل میڈیا چلتا ہی ایسا ہے کہ کوئی چیز اچھی لگے تو وہ لوگ شیئر کرتے ہیں اور پھر اس میں چاہے مزاح کا عنصر ہو، چاہے تنقید کا عنصر ہو یا کوئی اچھی بات ہو، وہ وائڈ اسپریڈ ونگز اس کے خود ہی مل جاتے ہیں اور وہ وائرالٹی کی طرف چل پڑتی ہے. پہلے مجھے اس ایلیمنٹ پہ بات کرنی ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں لوگوں سے اور میں ہمیشہ خود کہتا ہوں کہ موٹیویشنل ایکسٹرنل ہوتی ہے، انسپیریشنل انٹرنل ہے. جو باہر سے آ رہی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے لیکن تھوڑے وقت تک. جو فرام ودن نکلتی ہے نا اندر سے، وہ انسپیریشن ہے، وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. پر ذرا غور کیجئے گا، بے شک تھوڑے عرصے کے لیے افیکٹ تو کرتی ہے نا. اور اگر اس تھوڑے عرصے میں آپ سپارک کریٹ کر جائیں تو جھینگا لگا. گاڑی بغیر فیول کے سٹارٹ ہو سکتی ہے. فیول ایکسٹرنل فورس ایلیمنٹ سبسٹنس ہے. الیکٹرک کار بغیر چارج ہوئے ہوئے چل سکتی ہے. الیکٹریسٹی ایکسٹرنل فورس ایلیمنٹ سبسٹنس ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ بغیر دوائی کھائے ہوئے اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو دواؤں کی ضرورت ہو تو آپ بغیر دوائیں لے اپنی زندگی، پازیٹیوٹی، ہیلتھ چاہے آپ کی خراب ہو، چاہے آپ کاروباری دشواریوں سے گزر رہے ہوں، مالی، فیملی، پرسنل، پروفیشنل، بغیر دواؤں کے، جو کہ ایک ایکسٹرنل فورس ہے جو دنیا آپ کے لیے کرتی ہے، جو آپ کے والدین آپ کے لیے کرتے ہیں، مسئلہ حل ہوتا ہے. ایسی میں بے شمار اگزامپلس دے سکتا ہوں. ٹھیک ہونے کے بعد پہلی بھی اگزامپل پہ واپس چلتے ہیں، چھوڑیں جی ٹھیک ہونے کو. گاڑی میں پٹرول ڈال دیں تو پھر گاڑی کو پٹرول چارج ہوتا رہتا ہے، کنزیوم ہوتا رہتا ہے اور گاڑی کا انٹرنل فنکشنالٹی چل رہی ہوتی ہے. اس سے زیادہ مجھے اگزامپل نہیں دینی. ہمیں بعض اوقات ایکسٹرنل پش کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پش شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے، شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں اتنا چارج کر لیتا ہے، اتنا کنونس کر لیتا ہے کہ اس کے بعد ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس پش کو لے کے کتنا آگے تک جا سکتے ہیں. ٹل دا ٹائم وی نیڈ اٹ اگین اینڈ وی ڈیفینیٹلی نیڈ اٹ اگین. میں اس کے بارے میں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ خدا را اتنا سوشل فیبرک خراب نہ کریں کہ آپ سب اچھے کام کرنے والوں کو ایک ہی پیمانے سے ناپنا شروع کر دیں یا ماپنا شروع کر دیں، جس طرح مرضی ورڈ آپ کو صحیح لگتا ہے. بعض اوقات آپ کسی کے اندھیری رات میں ایک امید کی کرن بن جاتے ہیں جو اس کے لیے روشنی کا سبب بنتی ہے اور پورا اگلا دن اس کا کامیابی، خوشی تلاش کرنے میں گزر جاتا ہے. تو کیوں اس امید کی کرن کو کاٹنے پہ، مارنے پہ، بند کرنے پہ تلے ہوئے یار؟ بڑی ضروری ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کا ایک سرٹن بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ایک پیٹرن سے، چاہے وہ ان کا ایڈلٹہڈ ہو، چاہے وہ ان کا ٹین ایج لائف ہو یا اس سے بھی پہلے، وہ ایک پیٹرن سے گزر رہی ہے. وہ پیٹرن کچھ بھی ہو سکتا ہے. گھریلو سختیاں، معاشرے کے طنز و مزاح، جو تانے آپ پہ کسے گئے، کو منع کیا گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. ایک مینٹل بیریئر، ایک ایکسٹرنل چین آپ پہ ڈال دی گئی ہے.
آپ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہوں، میری ایک بات یاد رکھیے گا، اور مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کے بڑے کلپ نکلنے ہیں، آپ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہوں سر، اگر آپ انسپائرڈ نہیں ہیں، آپ کے اندر ڈرائیو نہیں ہے نا، آپ لاکھ تک دو کر لیں، آپ آگے نہیں چل سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بعض اوقات ایک کندھے پہ تھپکی چاہیے ہوتی ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہاں تم کر سکتے ہو، ہاں تم کسی سے کم نہیں ہو، تم اپنے ہیرو خود ہو، تم کل کے لیڈر ہو، تم اپنی آنکھوں میں جھانک کے دیکھو، جو باہر دنیا سے امید لگائے بیٹھے ہو وہ امید تم خود ہی ہو، تمہارے اندر چھپی ہوئی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آف کورس پھر آپ کا اسکل سیٹ ہے نا، کہ آپ اسکل سیٹ کیسے اڈیپٹ کرتے ہیں، آپ کیسے اپنے آپ کو مائل سٹون پہ باندھتے ہیں اور آپ طے کرتے ہیں کہ جناب میں نے کچھ کرنا ہے۔ سو یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات آپ جو ہنسی مذاق میں کچھ بات کر جاتے ہیں دیٹ کوڈ ایکچولی مین اے ورلڈ ٹو ادر، بہت ضروری ہے۔ اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک ہستی کو لے کے اتنا سوشل میڈیا پہ بریگ کیا گیا، ایسے سینکڑوں اور لوگ چاہیے آپ کو پاکستان میں، اور یہ ہندوستان میں کیوں ہے پھر؟ چاہے آپ سونو شرما کی بات کریں، سندیپ مہیشوری کی بات کریں، ایسے بہت سارے ہیں وہاں پہ جو انڈیویجول سطح پہ، چاہے وہ اسپرچول بات کر رہے ہوں، چاہے وہ موٹیویشنل فریکوینسی میچ کروا رہے ہوں، ٹویکنگ کرا رہے ہوں، ٹیوننگ کرا رہے ہوں، بڑے ضروری ہیں جی۔ اس کے بعد تو انسان نے خود ہی کام کرنا ہے نا۔ اچھا دوسری بات، میں اس پورے ایلیمنٹ کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اگر آپ ایسے کلاس روم میں بیٹھے ہیں جہاں پہ استاد صرف تعلیم پہ ہی توجہ دے رہا ہے اور انفوٹینمنٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، جس میں وہ ہیومن ایلیمنٹ نہیں دے رہا، ڈسکشن کا، ریئل لائف ایگزامپلس کا، کہیں پہ ہلکا پھلکا تفریحی عنصر بھی آ جاتا ہے اس استاد کی گفتگو میں، آپ کو وہ استاد زیادہ پسند ہے یا وہ استاد پسند ہے جو صرف اور صرف آپ کو کہتا ہے یہ ٹریکٹر ہے، اس کے 2 پہیے پیچھے ہیں، 2 پہیے آگے ہیں؟ ڈزنٹ ورک، ٹرائی کر لیں، ڈزنٹ ورک۔ اچھا پھر اگر آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں لیکن اگر آپ کے کندھے پہ کوئی تھپکی مارنے والا نہیں ہے کہ ہاں تم کر سکتے ہو، تب بھی آپ زیادہ دیر تک آگے نہیں جا سکتے۔ سو اٹ از اے مکس بیگ، اس بیگ میں سب چیزیں انکلوڈیڈ ہوں گی جس کو آپ کامیابی کا سفر کہتے ہیں۔ اس میں ٹیکنیکل علم بھی شامل ہے، اس میں آپ کو موٹیویشن کا تڑکا بھی چاہیے، پر زیادہ ڈٹرمینیشن والی بات جو ڈرائیو اندر آپ کے لے کے آئے گی وہ یہ کہ آپ انسپائر کتنا ہو۔ کیا انسپائر ہوتے ہیں مانیٹری بینیفٹ سے، لائف سٹائل سے، یا اپنی زندگی بدلنے سے، یا وہ بچپن کے تانے جو آپ کو دیے گئے تھے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، جب آپ کو روکا گیا ٹوکا گیا، تو آپ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک انسپریشنل آئیکن سامنے رکھتے ہوں، کہتے ہیں نہیں مجھے ایسا بننا ہے، اور پھر میں سب کو دکھاؤں گا کہ آپ نے مجھے منع کیا تھا اور میں آپ کے منع نہ ہونے کے نتیجے میں آج کامیابی کے اس زینے پہ چڑھ چکا ہوں۔ یہ ہوگی ایک بات جو کہ میں موٹیویشن سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی ایسی بات کرے نا، کلپ اٹھا لیں اور اس کو چپکا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں زیادہ ایٹ لینتھ نہیں جانا چاہتا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود ایک سرٹن پیرامیٹر کے اندر رہے ہیں اپنی لائف میں، زیادہ سٹریچ نہیں کر پائے، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ دوسری بات، منجن سیلر ایک بڑا ہی تلخ قسم کا لفظ ہے، مانتا ہوں امیزون کی کمپنی سے ورڈ زیادہ نکلا ہے، اور پھر کورس سیلرز پہ یکساں چسپاں کر دیا گیا، سب پہ، سب کو ایک ہی یارڈ سٹک سے میئر کیا گیا، کون محمود کون ایاز۔ غلط ہے صاحب، ہر پیڈ کورس دینے والا غلط نہیں ہوتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کامیاب لوگ وہ اپنی لائف سٹائل دکھا رہے ہیں اور پھر وہ اس بات پہ بریگ کرتے ہیں کہ جی میں یہ سیلف میڈ ہوں، اور چلیا تینوں جو کچھ بھی ملیا ہے اور رب تعالیٰ دی عطا ہے، تیرا کوئی کمال نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ون آف کامیاب ہو گئے نا تو ڈز ناٹ نیسسریلی مین سارے ہی ایسے ہوں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف بریگ کیا جا رہا ہے کوڈنگ سیکھو، او بھائی سارے کوڈر نہیں بن سکتے۔ میں دیکھ رہا ہوں بریگ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ سارے کے سارے ای کامرس کر، وہ نہیں کر سکتے یار۔ اسی طریقے سے جیسا میں پہلی ویڈیو سے اپنے ڈیجی اسکل 2018 سے بولوں، سارے فری لانسر نہیں بن سکتے۔ لے لو تھوڑا سا فلیور، سمجھ لگتی ہے تو پرسو کرو ایسا کرے، نہیں لگتی تو زندگی میں اور بڑے کام ہیں کرنے کے لیے۔ بٹ ایٹ لیسٹ یاد ہے وہ اگزامپل جو میں ہمیشہ دیتا ہوں، اسٹیو جابس کی کنیکٹنگ دا ڈاٹس تھیوری، اسٹینفورڈ کی گریجویشن اسپیچ، جس میں وہ کیلیگرافی کی بات کرتا ہے کہ میں نے کیلیگرافی وین آئی واز لیڈ آف فرام ایپل صرف اس لیے سیکھی کہ میں نے کچھ سیکھنا تھا، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، بینگ اے ٹیک گائے۔ بٹ جب فونٹس ترتیب دیے جا رہے تھے میکنٹوش کے، تو ایوری تھنگ بگن ٹو فال ان پلیس۔ وہ کیلیگرافی فونٹس کے اندر ریفلیکٹ ہوئی، اور آج دنیا بات کرتی ہے کہ ایپل کے فونٹس لیک ہیں۔ ایپل کے فونٹس بڑے اسٹیٹ آف آرٹ ہے، چاہے وہ آئی فون میں ہوں، چاہے وہ آپ کے
میک میں ہوں, چاہے وہ آپ کے آئی پیڈ میں ہوں, وٹ ایور اٹ از. سو پلیز کچھ بھی غلط نہیں ہوتا, صرف زاویہ دیکھنے کا مختلف ہے. 9 آپ کے لیے مختلف سمت میں کھڑا ہونے والا, بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑے ہونے والے کے لیے 6 ہے. آپ کیسے ججمنٹل ہو سکتے اور کہیں گے سارے غلط؟ میں جانتا ہوں ایسے ہائی اسکل سیٹ سروس پرووائڈرز کو جو مجھے نہیں معلوم اپنا کام کرے نہیں کرے, لیکن اگر وہ اپنے کام کا چارج کر رہے ہیں, does not necessarily labels them as a منجن seller. غلط ہے یہ. انگریزی کی کہاوت ہے if you are good at something never do it for free. اور دوسری بھی بات یاد رکھیے گا, if you are given something for free you are a product. At the end of the day جیسے گلاس آدھا بھرا ہوا آدھا خالی جیسے دیکھنا چاہو, آپ کو فری ایجوکیشن پوری دنیا میں ملتی ہے. یوٹیوب سب سے بڑی مثال ہے. یوڈیمی کے جو فری کورسز ہیں جن کا اگین میں بہت تذکرہ کرتا ہوں, ہر ویڈیو میں ہی کر رہا ہوتا ہوں جی, کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں گورو سے سیکھیں, وہ بھی آپ کے سامنے. پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو لوکل انسٹرکٹرز ہیں اگر وہ پیڈ کورس دے رہے ہیں اور اس میں ویلیو پرووائڈ کریں, ویلیو پروپوزیشن پہ کمپرومائز نہیں کریں, تو آپ ان کو بھی غلط جانیں. تو طے کیا کرنا ہے؟ طے یہ کرنا ہے کہ اگر تو فری میں لینا ہے تو جاؤ, اس میں رونے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اگر آپ نے کسی کا پیڈ کورس لینا ہے تو ایکچولی دا برڈن آف رسپانسبلٹی لائز آن یو, ناٹ دا ون ہو از پرووائڈنگ یو دا کورس. آپ نے اس سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ اس فیلڈ کے اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں بھی کہ نہیں ہیں, کیا آپ کی پریویس ایکسپیرینس ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے ان فارم آف یور کیریئر ارننگس. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے ماضی میں کیا اچیو کیا, جو آپ جس چیز کے بارے میں بات کریں, چاہے وہ آپ کا اسٹور ہو امیزون کا, چاہے وہ آپ کا بلاگ ہو. سر آپ دکھا سکتے ہیں آپ کا بلاگ کدھر ہے؟ سر آپ اپنی اکمپلشمنٹس ہمیں دکھا دیں اور آپ بتا دیں کہ آپ نے یہ اکمپلش کیا ہے, یہ لیں میرا پیسہ. تو ایکچولی برڈن آف رسپانسبلٹی تو بچے پہ لائے کر رہی ہے جو اندھی تلقید اور وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ اور پروبنگ دیئر انسٹرکٹرس. تمیز کے دائرے میں رہ کے بائی دا وے, یہ نہیں کہ اپنے استاد کو جا کے آڑے ہاتھوں لو, اور وہ جوائن کر لیتا اور پھر بعد میں کہتا ہے میں نے ہیفٹی فیس دی اور میرے ساتھ نقصان ہو گیا, میں برباد ہو گیا. سر آپ نے پہلے کیوں نہیں اپنی انویسٹیگیشن پوری کی؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں دیکھا کہ یہ استاد جو آپ کو کلیم کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی بدل دے گا, تو آپ نے کیوں نہیں جا کے اس سے پوچھا کہ سر آپ کی اکمپلشمنٹ کیا ہے؟ اسی میں ایک اور آنسر ہے جس کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, جو کہہ رہا ہے نا ایک دن میں $100, ایک مہینے میں $1000, $2000, وہ کیسے کہہ سکتا ہے جب وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو جانتا ہی نہیں ہے, جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہے, مینٹل کیپیبلٹی کیا ہے, اسکل کیپیبلٹی کیا ہے. وہ کیسے اس کو جج کر سکتا ہے کہ جناب تم اتنا ٹائم دے دو مجھے اور تم مہینے کا اتنا کما لو گے؟ ڈزنٹ ورک. معذرت کے ساتھ اب میں ذرا اساتذہ اکرام سے مخاطب ہوں, ڈزنٹ ورک. یاد رکھیے گا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں نا زیادہ دیر تک لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اٹس اے فری ولیج, کوئی سرحدیں نہیں ہے انٹرنیٹ کی, اور نالج از وائڈ اسپریڈ. جی جس نے نالج لینی ہے نا اس کی کوئی بندش نہیں ہے, اس کی کوئی سرحد نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, وہ لے لیتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب اس کے ساتھ ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پھر وہ ریفیوج کرتا ہے, سوشل میڈیا پر جا کے اپنا اوپینین وائس کرتا ہے. تو آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں ایک شارٹ ٹرم گین کے لیے, کہ جہاں پہ ریپوٹیشن ٹیچرز کی بھی خراب ہو رہی ہو, سب ایک یارڈ سٹک سے ناپے ماپے جا رہے ہوں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ملک کا نام بھی خراب ہو رہا ہو. بٹ یہاں پہ ایک بات میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گا, دوبارہ دہراؤں گا, سارے کورس سیلرز منجن سیلر نہیں ہوتے. بتائیں ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ ہر دوسرے دن یہ ٹیگ لگا کے بیٹھے ہوئے, کیوں بھائی؟ وجہ ایک بندہ اپنا تجربہ آپ کو دے رہا ہے, اور اگر وہ اس کے کچھ دام لے رہا ہے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہا, ویلیو پوری دے رہا ہے, وزڈم اور نالج ایکسپیرینس تینوں چیزیں ٹرانسفر کر رہا ہے. 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں سیکھنے کے لیے, وزڈم, دوسرا علم نالج, اور تیسرا جناب تجربہ ایکسپیرینس. آج کا چھوٹا کل کا استاد ہے. سو اگر آپ وہ سیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو وہ تینوں چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں, لائک اے USB ٹرانسفر, لائک اے بلوٹوتھ ٹرانسفر, تو کیا یونیورسٹی اسکول میں جا کے پیسے نہیں دیتے ہیں آپ؟ کیا آپ نے میٹرک کیا ہے یا آپ نے او لیولز کیا ہے, آپ نے انٹر کیا یا آپ نے اے لیولز کیا ہے, آپ نے میڈیکل اسکول سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کیا, انجینئرنگ کیا, MBA کیا, نہ تسی مفتی جی کیتا سی. سو پلیز اسٹاپ لیبلنگ دس. It does not necessarily clash in with the people who are doing it for free, کہ یار یہی ٹھیک ہے, یا at the end of the day جو پیسے دے رہا ہے وہ غلط ہے. نہیں, یہ غلط ہے. If somebody is doing it for free, اس کی سواد ہے سر, اپنے لیے کر رہا ہے, کوئی احسان نہیں کر رہا کسی پہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی پیسے دے کے کر رہا ہے وہ بھی کسی پہ احسان نہیں کر رہا, وہ اپنا وزڈم, ایکسپیرینس اور نالج کا چارج لے رہا ہے آپ سے. پرووائڈ اٹ,
کہ یہ تینوں ویلیو پروپوزیشن کے ڈبے کے اندر آتے ہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا رہا. تو استاد سے پوچھ لیں, تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر لیں, آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. لیکن یہ نیگیٹیوٹی پھیلانا, چاہے وہ موٹیویشن ہو, چاہے وہ منجن سیلر ہو, خدا را گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں ابھی یہ ویڈیو مجبوراً بنانا پڑ رہی ہے. حالانکہ میں یہ سارے ایلیمنٹس ڈفرینٹ کیپیسٹی میں, ڈفرینٹ ٹاکس میں بولتا آیا ہوں. زیادہ پولرائز کر دیا ہے ہم نے سوشل فیبرک. اس سے پہلے کہ کولیپس ہو جائے, اس سے پہلے کہ سب غلط لگیں, اس سے پہلے کہ سب گندے ہو جائیں, اس سے پہلے کہ سب خفا ہو جائیں اور سمجھیں گے یار کہ اس کے فالوورز, اس کے حاسدین, اس کے لائک مائنڈڈ پیپل, اس کے جو ہیں وہ نے سیئرز, یہ ایک مکس کولیٹرل ڈیمیج کی طرف نہ لے جائیں سوشل فیبرک. تو عقل اور شعور آ جانا چاہیے. آپ باشعور لوگ ہیں تبھی آپ یہاں تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یہ لیبلائزیشن بند کر دیجیے. جس نے پیسے دینے دے, انویسٹیگیٹ, جس طرح مرضی بولو, انویسٹیگیٹ کرنا اس کا رائٹ ہے, اس کا ہیومن رائٹ ہے, اور اس کے نتیجے میں اگر اس کو نہیں اچھا لگتا تو دیٹس فائن. لیکن جب وہ پولرائزیشن ہوتی رہے گی نا, تو سیگمنٹیشن ہو جائے گی چیزوں کی. پھر کیا ہوگا کہ جو سکھانے والا ہے وہ نلا ہو جائے گا, وہ خفا ہو جائے گا. ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی باس. گلگت بلتستان, بلوچستان, کشمیر کا ایک وائڈ اسپریڈ ایریا, اس کے بعد آپ کا فاٹا اور ایکس فاٹا کا ایریا, ادھر تو ابھی انٹرنیٹ پینیٹریشن پہنچی نہیں ہے. جب انٹرنیٹ پینیٹریشن پہنچے گی تو وہ بیبی سٹیپ سے سٹارٹ کرے گا نا. وہ جائے گا تھوڑی نا ای کامرس سیکھے گا, تو وہ تھوڑی نا جا کے کوڈر بن جائے گا. آٹے میں نمک کے برابر وہاں سے کوڈر نکلے گا. جس کی میٹرک کی تعلیم پوری نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا نا کہ بیسک اسکل سیٹ کی طرف جائے گا, اور پھر اس کے اندر اگر چاہ پیدا ہوئی تو وہ ایسکلیٹ کرے گا, اپ گریڈ کرے گا. تو سب کو جو ہے نا اپنے زاویے سے اور نظریے سے دیکھنا چھوڑ دیجیے. Everybody has got a right to explore things. And in the process, if they feel like... I started my career as a backbencher. ہینڈ اسکیچز بناتا تھا میں اپنے اساتذہ اکرام کے. وہاں سے میں نے میکرو میڈیا فری ہینڈ سیکھا. جب کمپیوٹر آیا وہاں سے میں نے کورل ڈرا سیکھا. پھر دین دیر واز ڈیسک ٹاپ پبلشنگ سافٹ ویئر, کوارک ایکسپریس, اڈوبی فریم میکر. ڈونٹ لک فار دیز سافٹ ویئر, یو ول ناٹ فائنڈ دیم. اس کے بعد جناب یہ السٹریٹر آیا. السٹریٹر کی تو میں نے پوری پلے لسٹ بنا کے رکھی ہوئی یوٹیوب پہ. اس کے بعد فوٹوشاپ کے بارے میں مجھے بریک کرنا اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ یا تو نا کہ لیول ہی فرق ہو, کہ آپ کا وہ لیول ہے کہ ایرک جارڈن والا لیول ہے, toadvance.com والا, کہ آپ کیوریس ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے کیا بنایا. یہ سامنے نظر آ رہا ہے اسکرین پہ, ericjordan.com نام بھی آ رہا ہے. جائیں ذرا جا کے کام دیکھیں. یا ہمارے پاکستان میں آپ بات کرتے ہیں عمران علی ڈینا کی, یہ دیکھو لیول فرق ہے, ٹیوٹوریل اس کا فرق ہے, اس کا سکھانے کا طریقہ, اس کی the guy is doing a phenomenal job. سو سیکھے گا بچہ, وہ اس علم کو سیکھے گا اور آگے لے کے چلے گا. سیم گوز فار کریڈٹ. آپ ٹیک اوے کر سکتے ہیں. میں آج کھل کے بول رہا ہوں, آپ سنی علی سے, ثاقب اظہر سے کریڈٹ ٹیک اوے کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں امیزون کے جتنا بھی اویئرنیس ہے ان دونوں سے پہلے کب تھی؟ بعد میں اور بہت سارے لوگ آئے. یہ آل پریز فار ایوری باڈی. میں ہمیشہ اچھی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. ان کی کاوشیں کم از کم لوگوں کو اس لیول تک تو لے کے آئی ہوں گی نا کہ جہاں پہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. سو اچھی چیز دیکھیں, اچھی چیزوں کے بارے میں بات کریں. سب کو ایک ہی لیبل لگائی جا رہے ہیں, وہ منجن سیلر ہے, وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ فلانا ہے, وہ ٹمکانا ہے. آپ کا دیکھنے کا زاویہ اگر ایسا ہے, یا وہ کوڈر ہی ہونا چاہیے. وہ خدا رکھ نہیں ہو سکتے سارے کوڈر, سدا دماغ ہی جائے نہیں ہوتا. تو لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس کو لیبلائز کر دیا یا آپ نے اس کو پش کیا کہ یہی کام کرو, وہ باقی کام کر ہی نہیں سکتا. وہ کہے گا نہیں جی مرشد نے کیا سی صرف اور صرف کوڈنگ کرنی ہے. اس کا دماغ ہے کریٹیو, تسی لا لیتے تھا انہوں کوڈنگ دی طرف, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. سمجھ لگی کچھ؟ تو سوشل فیبرک کولیپس نہ کریں. جو اچھا ہو رہا ہے اس کو انکریج کیا کریں. اور باقی مینٹورز لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی مینٹرس کھائے بغیر اپنے دماغ کی بتی جلیں. جو نئے بچے اچھا کام کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وی رائز بائی لفٹنگ ادرس. سوشل میڈیا ایک بڑی اچھی ٹول ہے جس کا اگر مثبت استعمال کیا جائے تو بڑی پازیٹیوٹی کریٹ ہو سکتی ہے, اور ان بچوں کے اندر بھی ڈرائیو آئے گی کہ ہم اچھا کام کریں. میں ایسے بہت سارے بچے جانتا ہوں, چاہے فلٹر کا کام کر رہے ہوں, گیم ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہوں, اپ ورک کا کام کر رہے ہوں. ایوری باڈی شوڈ بی انکریجڈ. آپ کا ایک شیئر سے اگر ان کی لائف بن جاتی ہے تو کر دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیسے نہیں لگتے اس سے. ٹرائی کرو, ہونی ٹرائی کرو. تھینک یو ویری مچ.